السلام علیکم ناظرین، دامان پوڈ کاسٹ میں نصرت گنڈاپور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن عجب نام کی یہ شخصیت جو فن آرٹ اور پینٹنگ کے افق پہ ایسی جگمگائی ہیں کہ نہ صرف علاقائی اور قومی سطح بلکہ عالمی سطح پر بھی انہوں نے ایوارڈز جو ہیں وہ اپنے نام کیے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ اگر آرٹ کا کہیں بھی ذکر آئے گا تو وہاں پہ ایک بڑے اور روشن ستارے کی طرح جگمگائے گا۔ عجب سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ہماری طرح کے جو علاقے ہیں اس میں کیا وجہ ہے کہ آرٹ کا وہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، اگرچہ کہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو نفرتیں ہیں معاشرے میں، یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ جو عدم برداشت ہے، اور جو نئی نسل میں ہم یعنی غصہ جو ہے نا اس کی ناک پہ دھرا ہوتا ہے، تو آرٹ نے کام نہیں کیا یا کیا وجہ کیا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اور ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ نصرت بھائی آپ کا اور آپ کے سامعین کا، ناظرین کا۔ آپ نے ایک ہی سانس میں اتنا طویل اور اتنا خوبصورت سوال کر دیا کہ جس کا جواب میرے خیال سے اسی بات پہ اگر ہم آ جائیں تو ہمارا جو یہ پروگرام ہے انہی سوالات کے اوپر ہی منتج ہو کر ختم ہو جائے گا، اور ختم نہیں ہوگا بلکہ سوالات جو ہیں اس کے جواب آتے رہیں گے، پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے ابتدا میں یہ کہا ہے کہ فنون لطیفہ، اور فنون لطیفہ کو جس اعتبار سے آپ نے لیا ہے، جن معنوں میں لیا ہے، وہ معنی ہی ہمارے معاشرے میں ختم ہوئے ہیں۔ آپ نے فنون لطیفہ کو لطف سے جوڑا ہے، جبکہ ہمارے ہاں فنون لطیفہ جو ہے وہ لطیف سے ہے، یعنی کہ کثیف اور لطیف، ایسی باریک چیزیں جو اپنے تئیں ایک ہلکا سا لطف بھی رکھتی ہوں، اور زیادہ جو ہے اس میں ایسی باریکیاں ہوں جو معاشرے کی خوبصورتیوں میں اضافے کا باعث بنے۔ اب شوم قسمت کہ ہمارے ہاں فنون لطیفہ کو لیا ہی لطف سے گیا ہے۔ اب اگر اس دور میں ہم دیکھیں تو لطف کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو ہماری کتابوں کی دکانیں تھیں وہ اب کھانوں کے اسٹال بن چکے ہیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہی ذائقے اور لطف کی باتیں۔ صحیح۔ اب اسی اعتبار سے جب فنون لطیفہ کو ہم صرف لطف کے ہی معنوں میں لیتے رہیں گے تو معاشرے میں یہ بیچارہ تبدیلی کا باعث نہیں بنے گا۔ لیکن یہ جو فنون کی خوبصورتیاں ہیں نا، یہ میں اسے سمجھتا ہوں، مرزا غالب نے ایک بڑا خوبصورت سا شعر کہا ہے کہ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاں با مجھ سے۔ تو پھر سفر کی جو تھکان ہے، سفر کی جو ایک طویل مسافت ہے، اس کی خبر نہیں ہوتی جب اس شعر کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایک ٹرو جو آرٹسٹ ہے، کسی بھی آرٹ سے متعلق ہے، تو اس کے سامنے یہی چیز نظر آتی ہے کہ یار سفر تو ابھی بہت دور پڑا ہے، یعنی کہ منزل، اور اس خوبصورت سفر کے اندر منزل ہے ہی نہیں، اس میں صرف مسافت ہی مسافت ہے، سنگ میل ہے۔ تو بچپن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بچپن میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ جو تختیوں کا زمانہ تھا وہ تو تھا ہی تھا، پھر اس کے بعد تختیوں کے بعد محلے کے اندر ہمیں خوبصورت سی دیواریں جن کے اوپر سیمنٹ لگا ہوا ہو یا تھوڑا سا چونا لگا ہوا ہو۔ ہاں، وہ تو اکا دکا ہی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ نہیں، ایسے نہیں تھا، اکا دکا نہیں تھا، کیونکہ ہمارا جو گھر تھا، اور گھر ہے بلکہ، وہ پرانی اس میں ہے جو ہمارا بھاٹیا نگر، تو یہ جو پرانی لوکیشن ہے تو وہاں پہ تو سیمنٹ کی دیواریں بہت سی ملتی تھیں، اور وہاں پہ پھر ہمارے پاس کیا چیز ہوتی تھی، ایک کوئلہ ہوتا تھا،
اور وہی جو چاک، کوئلہ اور چاک سے ہی جو مشق ہوتی تھی، اور مشق کی خوبصورتی یہ ہوتی تھی کہ اس زمانے میں یہ جو سینما کے بورڈز ہیں یہ ٹانگوں پہ اور ڈھول والے لے کر اسے ٹانگوں پہ چلتے تھے، اور اس کے اوپر فلم کے نام لکھے ہوتے تھے. جیسے بہت سی فلمیں جیسے اس زمانے کی فلمیں تھیں، تو وہ جیسی خوبصورت سی فلمیں ان کے بورڈ گزرتے تھے تو وہ آنکھوں میں سما جاتے تھے، خوبصورت لکھائیاں. اور وہ لکھائیاں بعد میں پتہ لگا کوثر خمار صاحب کیا کرتے تھے. تو کوثر خمار صاحب کے ان کے لکھے ہوئے خوبصورت جو یہ سلوگن ہیں، بورڈ ہیں، وہ دیکھتے اور ان سے جوں کا تو آ کر دیوار پر لکھتے کہ تھیٹر سینما میں یہ باغی شیر یا بدماش، وہ بڑی فلمیں لگتی تھیں نا، شریف بدماش، تو اس ٹائپ کی مطلب فلموں کے ہم نام لکھتے. اور اس کے ساتھ جو اگر کبھی کوئی تصویر گزرتی تو وہ بھی امیجنیشن پاور مطلب ایسے بنتی تھی نا. تو یہ سب چیزیں. اور پھر جیسے ابھی میں نے لفظ امیجنیشن کا لیا ہے، تو ہماری بڑی خوبصورتی یہ رہی بچپن کی کہ ہمیں دادیوں سے، اپنی دادی سے قصے سننے کو ملے، اپنی والدہ سے قصے سننے کو ملے، اپنے جتنے بھی بڑے بوڑھیاں ہیں ان سے قصے سننے کو ملتے تھے. اور یہ قصے ایسے خوبصورت قصے ہوتے تھے جس میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک ہیرو ہے، ایک ہیروئن ہے، اور ایک پوری سلطنت ہے، اس میں ٹوٹل اسٹرگل ہے. اور جو مطلب یہ ہے ہیرو جو ہے اس قصے کا، وہ ٹوٹلی طور پر ایک اسٹرگل لیے ہوئے ہے، اس کے اندر ایک انرجی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ شارٹ کٹ اختیار کریں گے یا لانگ سفر اختیار کر کے اپنی منزل کو پہنچیں گے. تو وہ اسی اعتبار سے چلتا تھا، لیکن وہ شارٹ کٹ نہیں، وہ یہ لانگ کٹ پہ جاتا تھا. اور لانگ کٹ کا تو وہ جو قصے ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں سما جاتے ہیں، اپنے تئیں اپنے آپ کو آپ اسی قصے کا ہیرو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے تصورات میں خود اپنی لائف کا ایک اسٹرگل جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہماری خوبصورتیاں جو ہیں بچپن کی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اگر 70s کی 80s کی ہم بات کریں تو اس زمانے میں وسائل اتنے نہیں ہوا کرتے تھے، یا جس کو کہتے ہیں کہ غربت بہت تھی. یعنی محلے میں اگر ایک ٹی وی ہوتا تھا تو پورا محلے کے لیے، پوری گلی کے لیے وہی تفریح کا واحد سہارا. اور اگر واحد سہارا نہ صرف بلکہ چینل بھی ایک ہی ہوتا تھا جس نے 12 بجے بند ہو جانا ہوتا تھا. تو اس میں پھر آپ نے کہاں سے وہ جو آج کل جو پینٹر ہے یا جو آرٹسٹ ہے وہ سیکھنا ہی شروع کرتا ہے تو اس کو برش مل جاتا ہے، ایزر مل جاتا ہے، سب کچھ. لیکن اس وقت آپ کے پاس کیا ٹولز اور کیا ہتھیار ہوتے تھے؟ اچھا، آپ نے مطلب نسٹالجیا کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ بات اتنی خوبصورت ہے تو تھوڑا سا اس میں پہنچتے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ 70 میں اور 80 کے جو دور تھا اور تھوڑا سا اس سے پہلے بھی، میرے خیال سے یہ جو بدلاؤ آیا ہے وہ ہمارا 80 کے بعد ہی شروع ہوا ہے. سوسائٹی کا بدلاؤ خصوصاً پاکستان میں. اس سے پہلے کا جو سلسلہ ہے وہ اتنا خوبصورت سلسلہ کہ اس میں ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے پاکستان یہ ڈی اے خان کے اندر جو اے سی صاحب تھے وہ محلہ شیف شاہ میں رہتے تھے. حیرت کی بات ہے، کسٹوڈین صاحبان، بڑے بڑے جج صاحبان محلوں میں ہی رہا کرتے تھے، اور آس پاس کے، اور اکا دکا کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن کا ہونا. تو اس وقت کی خوبصورتی یہ تھی کہ غربت بھلے سے تھی لیکن غربت کا احساس نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کا ملنا جلنا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی تھا، ذرا سا بھی اس میں تفاوت نہیں تھی. پھر اس کے بعد 85 کے بعد آپ دیکھیں کہ وقت ایسی کروٹ بدلتا ہے کہ دو قومی نظریے جو ہیں وہ پھر زیادہ سے زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں.
یعنی کہ یہ لوور سوسائٹی ہے، یہ ہائی سوسائٹی ہے، مینس کہ یہ ڈیفنس کا ایریا ہے سوسائٹیز کے حساب سے، رہائشی سوسائٹیز کے حساب سے، باقی تو آپ جانتے ہیں جو سلسلے ہیں۔ پھر یہ تفاوت آیا ہے، تو وہ اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ اس وقت مٹیریل تو نہیں ہوتا تھا آرٹ کا، لیکن شوق اور جنون تو ہوتا تھا۔ یہ جو جنون ہے نا، اس پہ پھر مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا غلام محمد قاصر صاحب کا، کہ شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے، گھستے گھستے آخر گھس گئے، کنکر جو نوکیلے تھے۔ کیا خوبصورت سی بات ہے اس کے اندر، آپ دیکھیں پوری کی پوری کہانی جو ہے ایک عاشق کی، یہ عاشق جو ہے میرا اس اعتبار سے، یعنی کہ اپنے فن سے، اپنے کتاب سے، اپنے جو بھی سخن اس نے اختیار کیا ہوا ہے، کسی بھی فیلڈ کا وہ بندہ ہے، یہ اس معنی میں عشق ہے۔ تو وہ عشق جو ہے وہ خود راستے اختیار کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، مینول سسٹم ہوتا ہے۔ گو کہ ہمیں وہ نہیں ملتے تھے، لیکن پینسل تو ہمیں ملتی تھی، کلر پینسلیں تو موجود تھیں، کوئلہ تو موجود تھا، تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں۔ پھر وہ جو شوق کی جو ایک بپتا ہے، شوق کا ایک وہ جو وفور ہے، وہ اس طریقے سے کاغذ کے اوپر، دیوار کے اوپر، کسی بھی چیز کے اندر، ایون کہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے یہ جو بیج ہیں، سیڈز ہیں، یہ والے چنے کا دانہ ہے، گندم ہے، اور مختلف یہ جو السی کا بیج ہوتا ہے باریک باریک سا، پھر مجھے وہ بڑے بڑے سے بیج نظر آتے ہیں۔ یہ جو میں غلہ منڈی سے گزرتا تھا، یہ بیج نظر آتے تھے، میں نے ان بیجوں کو لیا، مختلف دالیں لیں۔ اب دالوں کا اپنا رنگ ہے، مسور کا اپنا رنگ ہے، اڑد کا اپنا رنگ ہے، مونگ کا اپنا رنگ ہے، تو ان ساری دالوں کو ملا کر بھی میں نے شبی بنائی، رکھ کے۔ اور اس زمانے میں گلو کا تو تصور نہیں تھا، تو وہ ہمارے پاس یہ ہوتی تھی درختوں کی، نہیں، وہ اسے ایک تو لئی کہتے ہیں، دوسرا وہ تھمڑ، سرائکی میں اسے تھمڑ کہتے ہیں، اسے کیا کہیں گے، سریش کو پکا کے اس کی لیئر بنا کے اور اس پہ لگا کے اور ایک ایک دانے کو رکھنا، اور پھر آنکھ بھویں یہ چیزیں نکالنا، پھر قرآن شریف کی آیتوں کو واللہ خیر الرازقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے کیلیگرافی کے پیسز بھی بنانا، انسانی اشکال بھی بنانا، تو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں پھر یہ اسی ترتیب کا حصہ ہے کہ اگر آپ کو رنگ میسر نہیں ہے تو جو چیزیں آپ کو میسر ہے، اس میسر چیزوں کو استعمال میں لا کے تو آپ اپنے وفور کو، یعنی اندر جو ایک عشق کا کام کا وفور ہے، اس کو ڈونیٹ کریں، اس سرفس کو ڈونیٹ کریں۔ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو، جو چاہے آپ کا بھلے وہ شوق جس طرح کا بھی پیشن ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آتی ہیں آپ کو کہ بعض اوقات لگتا ہے یہ مشکل ہے کام میرے لیے کرنا، یا بعض اوقات دل اوب جاتا ہے، یا جو بھی صورتحال ہو۔ تو آپ کو کیا لگا، یعنی لائف میں بحیثیت ایک آرٹسٹ کے، تو کیا مشکلات ایسی آئیں؟ اگر ایک آرٹسٹ کو مشکلات، ہم چاہیں کہ ایک آرٹسٹ کو کون سی مشکلات پیش آتی ہیں، تو کیا کیا ہو سکتی ہیں، یا ان سے آپ نبرد آزما کیسے ہوئے؟ بڑا خوبصورت سا سوال ہے، اور بہت، اب اس کا کیا جواب دیا جائے کہ مشکلات۔ مجھے پھر ایک بڑا خوبصورت سا شعر یاد آ رہا ہے مرزا غالب کا، اور وہ بڑی خوبصورتی سے اس بات کو کہتا ہے کہ وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں، اب رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ میں نے سچ بتاتا ہوں آپ کو، میں نے کسی مشکل کو مشکل نہیں سمجھا، کیونکہ پڑھی
مطلب یہ معاشرتی طور پر بھی اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی شخصی طور پر بھی اپنے تئیں جو مطلب میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا. میں نے اس کام کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا جو میرے رب کا ہے. دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات کہنے لگا ہوں میں. مشکلیں ایسے ہیں کہ میرے تئیں مطلب مشکل مجھے وہ چیز لگتی ہے جب آپ اللہ کے کاموں کے اندر دخل اندازی کرنے لگ جاؤ تو وہ مشکل ہے، اسے آپ حل نہیں کر سکتے. اب وہ بات یہ ہے کہ جو میرے تئیں مشکل تھی وہ مشکل نہیں رہیں بحیثیت ایک انسان کے. میں نے مشکل کو مشکل نہیں سمجھا، کیونکہ بڑی چیز پہ جس پہ وہ قادر مطلق کا ہی حق ہے اور وہی آسان کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میرا کام جو ہے اپنے مریض کو اسپتال تک پہنچانا ہے، تو میں نے وہ پہنچا دیا. اب شفا دینا کس کا ہاتھ ہے، کام ہے؟ وہ میرے اللہ کا ہے. اب میں اس لیے پریشان نہیں ہوا، اس لیے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا کہ شفا تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا. اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں لگی. آرٹ جو ہے یعنی جہاں پہ آپ کو اس کے پنپنے کے، فروغ پانے کے جہاں پہ زیادہ مواقع ہوں گے وہاں وہ بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس پہ ورک کیا جا سکتا ہے. یہ بڑے شہروں کی چیز ہے. جس طرح کچھ کھیل ہیں، کچھ چیزیں یعنی جو پسماندہ یا دور دراز کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، یہ وہاں کا کام نہیں ہے. اگرچہ نیچر تو وہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے جس طرح کے بالکل ایسی ہی بات ہے، ایسی ہی بات. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں تک یہ پرسیپشن درست ہے؟ کیا واقعی بڑے شہروں میں ہی آرٹ فروغ پاتا ہے یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑے شہروں کے اندر ہی آرٹ فروغ پاتا ہے. اس فروغ پانے کی دو وجوہات ہیں، بلکہ دو یہ ہیں خوبصورتیاں ہیں. دیکھیں ایک تو ہے آرٹ کرنا. یہ تو آپ میں تو اب ڈی اے خان کے اندر بیٹھ کے کر رہا ہوں آرٹ، وہ ہو رہا ہے. اور ایک ہے پھر آرٹ کر کے آرٹ کو صحیح لوگوں تک پہنچانا، یعنی کہ فروخت کرنا. یہ دو چیزیں ہیں. آرٹ کو کمرشلائز کر لینا یعنی کہ اسے فروخت کرنا، اور پھر آرٹ کرنا، دو الگ باتیں ہو گئیں. اب میں نے اپنے تئیں یہ رکھا کہ میں نے صرف آرٹ کرنا ہے، تو سو اپنے آپ کو شہر میں رکھا، اپنے گاؤں میں رکھا، اپنے ڈیرہ اسماعیل خان میں رکھا. لیکن سال کے آپ دیکھیں کہ میں تقریباً کوئی 15 یا 16 کے قریب ون مین شوز کیے ہیں میں نے، تو گروپ شوز بھی ہیں. پھر وہ جو آرٹ کو جا کر ایگزیبٹ کرنا، وہ مجھے معلوم ہے کہ پھر آپ کو لاہور میں کرنا چاہیے، آپ کو اسلام آباد میں کرنا چاہیے، آپ کو کراچی میں کرنا چاہیے. تو آرٹ ہو رہا ہے. اچھا اب ہو ایسے رہا ہے، اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں چھوٹے شہر میں بیٹھا ہوں، یہاں پہ میرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. کسی بھی جیسے لاہور کے اندر جو آرٹ ہے وہاں پہ کمپٹیشن جو شروع ہوتا ہے بڑے شہر کے اندر، وہ پھر آرٹ کے فروخت کے حساب سے ہوتا ہے. آرٹ کو سیل کیسے کیا جائے، آرٹ کے بائرز کیا ہیں، اس کے اعتبار سے وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا ہے. میں اس کمپٹیشن سے دور بیٹھا ہوا ہوں. بس چند چیزیں بنائی سال کی، انہیں اکٹھا کیا اور پھر ایک شو کر دیا. تو میں اپنے تئیں اس حوالے سے انتہائی شانت ہوں، بہت خاموش ہوں، بہت میرے اندر سکون ہے، بے چینی نہیں ہے. اور میں اس بے چینی اور اس سکون کو محسوس کر چکا ہوں، اور اس محسوسات کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو ڈی اے خان میں رکھے ہوئے ہوں کہ میں جتنے بھی میں آرٹ کو کر کے لطف لیتا ہوں. یعنی کہ صحیح طریقے سے آرٹ، کوئی بھی لینڈسکیپ کر رہا ہوں یا کوئی پورٹریٹ کرنا ہے، کوئی پینٹنگ بنانی ہے، اس میں اتنا زیادہ میں انوالو ہو جاتا ہوں کہ وہ بالکل ایسے کہ کھانا پینا بھولنا، ہر چیز بھول جاتے ہیں اور پھر وہی کام کرتے ہیں. تو یہ جو دو چیزیں ہیں،
اب وہ جو جسے ہم فروغ کہتے ہیں، آرٹ کا فروغ، اگر وہ پیسے کی بکنے سے تعبیر کیا جائے تو وہ تو ڈی اے خان میں بالکل نہیں ہے بھائی. لیکن پھر اس کے بعد جب میں کام کر لیتا ہوں پھر بھی تو میرا انہی شہروں کے اندر جا کر فروخت ہوتا ہے. یہاں کا بائر ڈی اے خان کے اندر مجھے یقین مانیے ابھی تک ایک بھی بائر نہیں ملا، ایک بھی آرٹ لور نہیں ملا، ایک بھی. اگر ہے بھی تو ڈی اے خان سے متعلق کوئی شخصیت ہے بھی تو وہ ڈی اے خان میں نہیں ہے. جب وہ اچھے طریقے سے کسی ایک اچھے علاقے میں جا کے بس چکا ہے اور اس کا استھیٹکس امپروو ہو چکا ہے، ویل فرنش ہو چکا ہے، تو اسے پھر یہ اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ اوئے ہوئے اپنا ہی بندہ ہے اور اتنا بہترین کام کرتا ہے. تو پھر وہ کہیں جا کے اکا دکا 1 2 3 لوگ ایسے مجھے ملے ہیں. تپسیا ہے 45 سالہ، اس میں صرف 3 بندے ملے ہیں. 15 سال کے حساب سے آپ ضرب دے لیں، 15 3 45. جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے کہ جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، یہاں پہ کوئی آپ کا کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ یا تو آپ کسی سے انسپریشن لیتے ہیں یا آپ کے ہم عصر بھلے وقتی طور پہ یا جو مکان ہے اس کے حساب سے نہ ہو، لیکن زمان کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ آپ کو کمپٹیشن لگتا ہے. تو آپ کو کیا لگا یا کون کمپٹیشن ہے؟ علاقائی سطح پہ بات کر لیں یا نیشنل اس پہ. اچھا، اب یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. تو اب یہ بتاؤں کہ 2003 میں ایک کمپٹیشن ہوا علامہ اقبال کے پورٹریٹس کا. اب یہ آپ کے سوال کا جواب ایک مختصر سے قصے کے اندر آ جائے گا. تو 2002 میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور اس زمانے میں نے پینٹنگ بنائی. تو پینٹنگ جو اقبال کے پورٹریٹس میں نے ایک بنایا تھا تو وہ صرف اپنے وقت کے جو خوبصورت پورٹریٹ کرنے والے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے مکان اور زمان، تو زمانے کے اعتبار سے میں نے ان شخص کو رکھا اپنے آنکھوں میں کہ میں نے ان لوگوں کے جو ایک معیار ہے اس تک اپنے پورٹریٹ کو پہنچانا ہے. ان میں بڑے نام ہیں سعید اختر صاحب. یہ سعید اختر صاحب این سی اے سے مطلب متعلق ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور دوسرے شاہنواز زیدی صاحب، آصف خان صاحب اور محمد علی بھٹی صاحب، یہ وہ لوگ تھے. تو ان لوگوں کو سامنے رکھ کے کہ اب یہ لوگ یقیناً اس شو کے اندر آئیں گے، جب یہ کمپٹیشن ہو رہا ہوگا، پینٹنگ ہینگ ہوگی، جس حال میں بھی ہوں گی وہاں پہ یہ لوگ بھی آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے. تو آ کر جب یہ پینٹنگ دیکھیں گے تو یہ یقیناً میری پینٹنگ پر بھی آئیں گے اور پھر کہیں گے یار یہ آدمی کہاں سے ہے. تو انہیں معلوم ہوگا یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. تو یقیناً ان کی آنکھوں میں ایک روشنی آئے گی اور کہیں گے یار اس میں بڑی صلاحیت ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے ایک آرٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ اب آپ کے سوال کا اس میں مختصر سے جواب موجود ہوگا کہ زمان کے اعتبار سے ہی آرٹ کو اگر آپ مقام کے حساب سے رکھتے ہیں، مکان کے حساب سے رکھتے ہیں یا مقامی، تو پھر وہ سفر جو ہے وہ بڑا مختصر سا رہتا ہے. اور پھر آرٹ کا جو ایک وہ ہے، آرٹ کی ایک اس ہمارے ویژول آرٹ کی بڑی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو اپنے زمان کے اعتبار سے ماضی کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. ماضی میں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون لوگ کیا کیا کام کر گئے ہیں. اس میں ریمبرانڈ کیا کام کر گیا ہے، لیونارڈو ڈیونچی نے کیا کام کیا ہے، رافل کیا کام کر گیا ہے، مائیکل اینجلو نے کیا کیا ہے. یعنی کہ تاریخ جو آرٹ کی، اب آرٹ کی تاریخ جو ہے اس مقام کے اوپر نہیں ٹھہری، وہ آفاق کے اوپر ٹھہری ہے. کیونکہ آرٹ جو ہے وہ کسی بھی اس کو سرحد کو نہیں تسلیم کرتا. جیسے بس وہ رواں ہی رہتا ہے ہواؤں کی طرح. تو اس میں پھر آفاقی طور پر آپ کو آرٹ کی تاریخ کو بھی اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا.
اور تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں آرٹسٹ جو ہے جون سارجنٹ کیا کر کے گیا ہے، جان کانسٹیبل نے کیا کیا ہے، یہ لینڈسکیپ کے جو آرٹسٹ ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو اپنے نگاہ میں رکھنی ہے، اپنے مطالعے میں رکھنی ہے. اجب سر، یہ بتائیے کہ جو آج کا آرٹسٹ ہے، آج کا نوجوان ہے، وہ اگر آرٹ اور پینٹنگز اور اس طرف وہ آنا چاہتا ہے تو کیا چیز، کس سے اسے آغاز کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی اسی سے گزرے ہیں، تو وہ جو ایک منہج یا ایک گائیڈنس رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے میں یہ خدا داد صلاحیت ہو، اور اگر ہوتی ہے تو اس کا جو منہج ہے یا اس کی جو رہنمائی ہے وہ بھی اگر بر وقت آپ کو میسر نہیں آتی تو شاید آپ بھی آج عجب خان نہ بنتے. تو بالکل جائز بات. یہ ذرا اس حوالے سے بتائیے گا. نصرت بھائی، مقبول عامر صاحب کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دشت بیاب سے پوچھو کہ وہاں کے اشجار کن مراحل سے گزرتے ہیں نمو پانے تک. صورتحال خوبصورت سی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہم جو ہماری آرٹ کی لینگویج ہے اس میں ہم لوگوں کو سیلف ٹاٹ کہا جاتا ہے. اب یہ سیلف ٹاٹ کا جو مرحلے ہیں یہ بہت طویل اور بڑے ریاض ان میں ہے، مشقت ہے. اچھا، اور پھر میں نے وہ جیسے آپ کو وہ ایک شعر سنایا تھا کہ اس ریاض میں، اس مشقت میں، اس مسافت میں آرٹسٹ لطف لیتا ہے. لیکن آج کا جو دور ہے اور خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ پہ دنیا بھر کے جو آرٹسٹ ہیں وہ آپ کی انگلیوں کی اس پہ پوروں کی جنبش کے اوپر موجود ہیں. کسی بھی آرٹسٹ کو نکالے لیں، اس کی مطلب بائیوگرافی بھی آ جائے گی، اس کا کام بھی آ جائے گا. تو یہ ایک مرحلہ ہے سیکھنے کا کہ آپ تاریخ سے بھی واقف ہوں آرٹ کی. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک اچھا، یہ اب یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگوں کی ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں، پورے ہمارے پاکستانیوں کی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاکستانی تو ایسے ہے کہ وہ چیزوں کو بالکل صاف پیش ہی نہیں کرتے. اب انگلش آرٹسٹ ہیں، یورپین آرٹسٹ ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک چیز کو یوٹیوب پہ اپنے دکھاتے ہیں، آڈیٹوریل پورا کا پورا پروسیس دکھا دیتے ہیں پینٹنگ بننے کا. اس سے تھوڑی سی آگاہی تو مل جاتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات جسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ لمس جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لمس، اور پھر بقول مرزا اس کے علامہ اقبال کے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو اساتذہ کے پاس بیٹھنا، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ 10 کتابیں پڑھو اور ایک کسی عالم کے پاس بیٹھ جاؤ تو وہ اس کی ایک نشست 10 کتابوں پر بھاری ہوتی ہے. ایسے ہی ہمارے آرٹ کی دنیا کا سلسلہ ہے. آپ کو ایک اچھے استاد کی ضرورت پیش آتی ہی آتی ہے، اور اس کا جو لمس ہے، اس کی جو نگاہ ہے، اس سے بہت سی چیزیں بدلتی ہیں. اور یہ اب وہ دور نہیں ہے. آج ریپڈلی ایک تو شہرت کو بھی گین کرنے کا دور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ علم کو بھی گین کرنے کا دور ہے، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے آج کا جو دور ہے. تو لہٰذا انسٹیٹیوشنز کی طرف جانا بہت ضروری ہے کسی بھی نوجوان کا. اب جیسے کہ لوگ جو ہیں وہ اب اسکلپچر بھی بناتے ہیں اور باقی بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کلچر کا، ریلیجن کا اس پہ اثر بھی ہوتا ہے. یعنی کیا آپ کے لیے آسان ہے مجسمہ سازی یا مشکل ہے؟ اگر مشکل ہے تو پھر اس کے پیچھے عوامل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نہیں بنا رہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جس علاقے سے، یا خیبر پختونخوا کا جو آرٹسٹ ہے وہ سندھ میں جو ایک آرٹسٹ ہے اس سے، اس کے حالات
یا اس کا جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا جس طرح کے مختلف تو ہے، لیکن کیا اس کے اثرات بھی آتے ہیں اس کی تخلیق پر؟ دیکھیں بڑی مزدار بات یہ ہے کہ میں ایک تو اسکلپچر کیوں نہیں کر رہا. ایک تو اسکلپچر اور اسٹیچو دو الگ الگ شعبے ہیں. یہ جس سندھ کے آرٹسٹ کی آپ نے بات کی ہے وہ اپنے مذہبی حوالوں سے بھی اپنی مورتیاں تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے مشاہیر کی بھی بنائی ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اسکلپچر کرنے والے بڑے اچھے مطلب موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، اس سے پہلے بھی اسکلپچر کرتے رہے ہیں. اور اگر تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح طور پر جو اسکلپچر کی، یہ اسٹیچوز کی، مورتیوں کی جو تاریخ ہے وہ اسی خطے سے ہی نکلتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سندھ سویلائزیشن کے لوگ ہیں ایک، پھر ہمارے پاس پشکلاوتی کی بھی ایک تاریخ ہے، چارسدہ اور اسی علاقے کی. پھر ہم سوات کی طرف جائیں تو ہمیں گندھارا اور پشاور تک کا جو علاقہ ہے، گندھارا کی تہذیب کا گہوارہ ہمیں ملتا ہے. تو اصل تو تہذیب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صدیوں پرانی تہذیب ہے وہ انہی خطوں کے اندر موجود ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ جینیٹکلی دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس علاقے کے اندر جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان میں جو جمز آ رہے ہیں تو وہی انہی لوگوں کے ہی آ رہے ہیں، انہی ہزارہا سال پرانے جو ہم دیکھتے ہیں ڈی این اے وہی والے آ رہے ہیں. تو اسکلپچر تو بنے گا اور بنا رہے ہیں لوگ. ابھی پشاور کے اندر ایک دو آرٹسٹ ہیں، سوات کے اندر آرٹسٹ ہیں جو بہت بہترین کام کر رہے ہیں. اچھا اب وہ جو معیار کا معاملہ ہے، معیار آرٹ میں قطعاً بھی نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، چونکہ آرٹ جو ہے وہ انر سیلف کی خوبصورتی ہے جو خواہ کینوس کے اوپر اتارا جائے یا مٹی کو گوندھ کر یا پتھر کو تراش کے جیسے بھی کیا جائے، اور پھر وہ اس کی اپنی ذاتی اس کے اندر جذبات ہیں، ذاتی اس کی خوبصورتیاں ہیں اس آرٹسٹ کی. اس آرٹسٹ کے پھر ہمیں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا، جھانکنا ہوگا اس کے ماضی کی طرف، اس کی اسٹڈی کی طرف. اس سے مطلب ہے سامنے رکھ کے اس کے آرٹ کو ہم نے اس ترازو میں رکھنا ہے، پسند، اور بلکہ پسند ہی کے ترازو میں رکھنا ہے. اس میں ناپسند کا لفظ ہم نے لانا ہی نہیں ہے. تو سندھ کا آرٹسٹ جو ہے، سندھ کا آرٹسٹ بھی اگر سفر کا معاملہ کرتے دیکھیں تو وہی سندھ سویلائزیشن کا ہی آرٹسٹ ہے. تو اگر آج اور کا ہاں آپ اس کے ساتھ میں نے اسکلپچر کیوں نہیں کیا، لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں شاخیں ہیں، آرٹ میں مختلف شاخیں ہیں، اور ہر ایک میڈیم جو ہے، یہ تو میڈیم آئل ہے، پیسٹلز ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ ہر ایک اپنا جو آرٹسٹ کا سبجیکٹ ہے وہ ایک پوری زندگی، ایک نہیں بلکہ 2-3 زندگیاں اسے درکار ہوتی ہیں. اب میں نے کسی زمانے میں پورٹریٹ بھی کیا اور ایک اکا دکا اب بھی کر لیتا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو زیادہ خود کو ڈونیٹ کیا ہے اور پیش کیا ہے ایز اے لینڈسکیپ پینٹر کے. اور اب یہ بھی ایک لینڈسکیپ بھی ایک پوری آپ سے مشقت اور تجربہ اور تعلیم، ہر چیز آپ سے مانگتا ہے. کیا وجہ ہے جو دریاؤں کے کنارے بستا ہے اس کا آرٹ عجیب طرح سے ہے یا ایک الگ پہلو لیے ہوتا ہے؟ جو پہاڑوں میں رہنے والا ہے اس کا آرٹ ایک الگ وہ رکھتا ہے، لیکن کچھ ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں سے کوئی آرٹسٹ ہمیں صدیوں میں، سالوں میں بھی نہیں ملتا، جبکہ انسان تو وہی ہے. پھر اس میں آپ کس چیز کو اہم تصور کرتے ہیں کہ فلاں انگریڈینٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں آرٹسٹ نہیں ہے؟ کیا آرٹ کو پنپنے کے لیے بھی کوئی موضوع، ماحول، سازگار ماحول کی ضرورت ہے؟
ہاں بہت ہی ضرورت ہے. آج بھی آپ اپنے بچوں سے موبائل لے لیں ان کے ہاتھوں سے اور ان کے سامنے کسی پڑھے لکھے کا ذکر کریں, کسی ایک کہانی کا ذکر شروع کر دیں. بچے کی امیجنیشن کو بنائیے. امیجنیشن کا بننا ضروری ہے آرٹسٹ کے لیے. جب اس کی امیجنیشن بنے گی تو وہ آرٹسٹ ہر اعتبار سے آرٹسٹ بنے گا. از خود اپنے سوالات اپنے اندر ڈالتا ہے. ایک طالب علم جس کی عمر ابھی تھوڑی چھوٹی ہے, اب جیسے یہ گوگل آ چکی ہے, اب یہاں نہج کچھ اور ہی عجیب طریقے کی آئے گی. آرٹ کے اعتبار سے ایک بڑا بدلاؤ آنے والا ہے اور شاید آ چکا ہے. کیونکہ ہم لوگ پہلے سوچتے تھے, ہمارے تصورات میں کوئی بات آتی تھی, ہم نے کسی عالم سے سنی, کسی پڑھے لکھے سے بات سنی, کسی شاعر کا کوئی شعر سنا, اس سے پھر ہمارے اندر ایک امیجنیشن پیدا ہوئی. اس امیجنیشن نے ہمارے اندر سوالات ابھارے. ان سوالات کے جوابات ہم کہیں اپنے اندر, کہیں معاشرے کے اندر, کہیں منظر کے اندر, اس میں ڈھونڈنے میں ہم لگ گئے. لیکن آج کے بچے کے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سوالات مل رہے ہیں, اس کی امیجنیشن میں تھوڑا سا بدلاؤ آ رہا ہے اور اسے سوالات مل رہے ہیں. وہ فوراً گوگل پہ جاتا ہے اور اسے جوابات مل جاتے ہیں. یعنی اس کی امیجنیشن کو جو ایک خاص وقت ہے, جیسے کہ ہم کسی بھی ایک اچھے خیال کو کچھ عرصے تک اپنے اندر رکھا جائے تو وہ رکھنے کی سلسلہ پیدا نہیں ہو رہا, جو اندر رہتے ہوئے بہت سی خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے. کوئی ایک سوال ہے اسے اپنے اندر رکھیے, کوئی خیال آیا ہے اسے اپنے اندر رکھیے, بالکل ایسے رکھیے جیسے ایک نطفے کو رکھا جاتا ہے. میں بہت احتیاط سے جواب دے رہا ہوں. اور پھر وہ 9 مہینے کے پروسیس طے کرنے کے بعد پھر ایک وجود پاتا ہے. اب ریپڈلی آپ کو ایک خیال ہے اور اس کا آپ نے گوگل کیا ہے, تو یہاں سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کا سلسلہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج کا جو امیجنیٹو بندہ ہے وہ فوراً اپنے جواب مانگ رہا ہے اور فوراً اسے جوابات مل رہے ہیں. جس طرح کہ آج کل اے آئی کا دور ہے یا ٹیکنالوجی جو ہے اتنی جلدی سے اس میں نہ صرف ایوالو ہو رہی ہے بلکہ اس میں عجیب سی جو ہے نا وہ تبدیلیاں لا رہی ہے, سوسائٹی پہ تو ہے ہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرٹ پر اے آئی کے کیا امپیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں, یا اس حوالے سے اس حوالے سے بات اگر یہ ہے کریں کہ گے تو کیا کریں گے؟ جی آپ اس حوالے سے یہ دیکھیں گے کہ اب ایسے ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب یہ پینافلیکس آیا تھا, اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اب آرٹ ختم ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ پینافلیکس کے آنے کے بعد زیادہ پنپا ہے, اسے زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے. میں بھی اب یہاں جو ہے وہ ایک علمی سلسلہ پیدا ہو جائے گا اب کہ آرٹ کیا چیز ہے اور اے آئی کیا چیز ہے. آرٹ پہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل بھی کسی قسم کی کوئی نہ تو قدغن آئے گی اور نہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی. اب لفظ جو اے آئی ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کا معنی آتا ہے. آرٹیفیشیل, یو نو اباؤٹ آرٹیفیشیل, کہ جیسے کوئی بناوٹی سلسلہ. وہ بناوٹ اب یہاں جو ہے کہ وہ آرٹ کے لینے والا جو ہے یا خریدنے والا جو آرٹ لور ہے اور آرٹ کے پیس کو سمجھنے والا, ویسے ہی ریئر ہوتے ہیں یہ لوگ. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنسیا جو ہے وہ اپنا وجود تو قائم کر لے گی, لیکن آرٹ کے اوپر اس کے اثرات کم ہی آئیں گے, کیونکہ آرٹ جو ہے وہ حقیقت ہے اور یہ جو ہے
وہ صرف ایک بناوٹ ہے جس میں ایک دکھاوا ہے، وقت کے اعتبار سے ہے، لیکن یہ جو آرٹ ہے یہ ایک مقدم چیز ہے۔ عجب صاحب، آپ اپنے فن کے لحاظ سے جس مقام پہ ہیں ڈی آئی خان میں، یا جتنا آپ نے نام کمایا ہے، تو اس شہر میں آرٹ کے فروغ کے لیے آپ کیا کریں؟ ایک علم ہے، تجربات کا ایک خزانہ ہے، مہارتیں ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ صرف عجب تک ہی محدود رہیں گی یا آگے بھی کوئی اور عجب بھی ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو میں کام کر رہا ہوں عجب کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ ڈاکومنٹ بھی ہو رہا ہے۔ ایک تو نئے آنے والوں کے لیے میری ایک مثال موجود ہوگی کام کے حوالے سے بھی، اور دوسرے یہ ہے کہ میں جسے کہیں کہ شعوری طور پر یہ کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایگزیبیشنز بالکل نیو کمرز بچے اور بچیوں کے درمیان میں ان کے لیے ایک ایگزیبیشن کرتا ہوں، انہیں پورا موقع فراہم کرتا ہوں، ان کا کام اپنے ہاتھوں سے ہینگ کرتا ہوں، اور پھر یہاں ڈی اے خان کی جو ادبی ایک سلسلے ہیں انہیں بھی مدعو کرتا ہوں، جو آرٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا آرٹ کو چاہنے والے لوگ ہیں انہیں مدعو کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا میں نے کئی شوز کیے، یہ شوز کرتا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک فرد واحد کے اوپر ہی بات آ کر نہیں ٹھہر جاتی، اس کے لیے تو پوری ایک سوسائٹی کو کام کرنا چاہیے کہ آرٹ کو کس طریقے سے فروغ دینا ہے۔ میرے ساتھ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ملیں، یہاں پہ گومل یونیورسٹی ہے یا دوسرے جو بڑے ادارے ہیں وہ فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ بنائیں۔ اب میں اکیلا، مجھے آرٹ بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے مصروف بھی کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے یار 24 گھنٹے ایک آرٹسٹ کیسے مصروف رہتا ہے؟ جو بھی ہمارا ایک کام ہوتا ہے، جو بھی ہم جس آبجیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ہمارا مکمل طور پر فوکس ہوتا ہے، اس پہ صرف کام ہی نہیں کرنا ہوتا، سوچنا بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں سے وقت نکال کر میں نوجوانوں کو بھی تھوڑی سی تربیت دیا کرتا ہوں، یہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایسے ہے کہ پوری ایک ٹیم ورک ہے، اس میں پھر کہیں جا کے مطلب ایک بنے گا۔ میں اکیلا اپنی جگہ پر کہاں تک کر سکتا ہوں؟ پورا سلسلہ بننا چاہیے اس حوالے سے۔ شوق تو وہی بات آ جائے گی کہ خدا داد صلاحیت کا ہونا اور وہ شوق ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو بنیادی وہ کہاں سے شروع کرے؟ یہ اگر آپ بتا دیں جو اس کے لیے آسان ہو۔ اچھا، اب مزدار بات یہ ہوتی ہے کہ جنہیں شوق ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اپنے تئیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی جو مطلب پینسل ہوتی ہے، کاغذ ہوتا ہے، جو بھی انہیں ٹولز ملتے ہیں ان سے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اسے کرنے کے بعد کسی کو دکھائیں، جو بھی اپنا اس موبائل کے اس پہ نہیں کہ موبائل لا رہے ہیں، موبائل کے اندر ہر چیز جو ہے اس کا ریزولیشن آپ بڑھا دیں، اس کی کانٹراسٹ کو ہائی کر لیں وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ آج کل اس کے اندر ٹولز ہوتے ہیں، تو وہ اسے کہیں زیادہ نہیں، ایکچول پینٹنگز آپ نے جو کام کیا ہے اسے جا کر دکھائیں کسی کو جسے آپ سمجھتے ہیں سمجھدار آدمی ہے تو اسے جا کر دکھائیں، اور آرٹ سے ریلیٹڈ جو آدمی ہے اسے جا کر دکھائیں۔ اس کے بعد اگر وہ شخص دیکھنے والا تو پھر وہ اسی رستے کے اندر، اسی لائنز کے اندر رہتے ہوئے آپ کو تربیت دے گا، کیونکہ وہ جو پہلے آپ نے لائنیں لگائی ہیں وہ آپ کی جسے کہیں کہ وہ قدرتی لائنیں تھیں جو قدرت نے آپ کو عطا کی ہیں، اور انہی میں رہتے ہوئے آپ کو وہ راستہ بتائے گا۔ یہ سب سے خوبصورت طریقہ کار ہے۔ تو یہی میں کہوں گا کہ جو ابتدا میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کریں،
ہاں آپ کے پاس کوئلہ ہے، چاک ہے، پینسل ہے، کلر پینسلز ہیں، پیسٹلز ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایکریلک ہے، وہ آپ اپنی لائن کو LINE لائن، اس لائن کو مطلب درست کرتے ہوئے دکھاتے ہوئے دکھائیں، اس لائن کی اہمیت کو آگے وہ جو دیکھنے والا ہے وہ آپ کو بتائے گا. اسی لائن کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو لانا ہے آگے. بہت شکریہ عجب سر. اور آج واقعی کچھ ایسے سوالات کے جوابات ملے جو یقینی طور پہ ہماری جو ینگر آڈینس ہے یا جو نوجوان آرٹسٹ ہیں ان کے لیے رہنما ہوں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، نصرت کرناپور کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.